آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، وقال تعالی فی موضع آخر ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، ابھی کچھ دیر قبل جو ماحول بنا ہوا تھا، ایسے ماحول میں میرا بیچ میں آنا شاید کباب میں ہڈی جیسا ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی سے 2 منٹ پہلے جو آپ حضرات کے چہرے پر تازگی تھی، وہ تازگی اب نہیں رہی، لیکن کیا کریں، عادت سے مجبور ہے کہ یہ جو دینی مجلس سجائی جاتی ہے، اس میں مقرر کی حیثیت سے مقرر کا آنا بھی ایک حصہ ہے۔ آپ اچھا محسوس کریں نہ کریں، میں اپنی بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے ایک خاص گزارش، ایک درخواست مخصوص شعراء اکرام سے جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اگر میری آواز سن سکیں۔ دن بدن ایک ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے کہ شاعر حضرات کا نام جو ہم لوگوں کے بیچ میں مشہور ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ذات کی وجہ سے، وہ ہے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ لیکن ایک ایسا عجیب ماحول بنا چلا جا رہا ہے دن بدن کہ ہم جب یہاں پر آتے ہیں، ناظم حضرات جو نظامت کرتے ہیں وہ یہاں پر بلاتے ہیں نعت پیش کرنے کے لیے۔ ہم نعت کے 1-2 اشعار زیادہ تر پیش کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ بقیہ دوسری باتیں ہم سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں گزارش ہی کروں گا، کیونکہ میں اتنا بڑا نہیں کہ آپ لوگوں کو حکم کر سکوں، میں نے اپنے بڑوں سے بس اتنا سنا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ کہ اگر ہم اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ کسی کا تذکرہ کریں تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، اس کے بعد ہی ہم کسی اور طرف رخ لے جائیں۔ لیکن اتنی دیر جتنی دیر میں ہم نے شعر سنا، ہو سکتا ہے میری بات سے آپ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اتفاق نہ رکھیں، لیکن جو لوگ دین کا ادب جانتے ہیں وہی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ تذکرہ ہمارے سامنے اگر کسی کا کیا جائے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جائے۔ پہلے تو حق اللہ کا ہے، پھر ہے نبی کا، پہلے تو حق اللہ کا ہے، پھر ہے نبی کا، ماں باپ کا پھر حق ہے، سنو پھر ہے کسی کا۔ لیکن ہم نے ایک ماحول بنایا، سننے والوں نے بھی سنانے والوں نے بھی۔ آج کل دستور یہی ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ ہم لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں ایران تران کی زیادہ لفاظی کی جائے، جس پر زیادہ پیسہ لٹایا جائے، شاعر حضرات بھی اسی طرف ہم لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات میں ادباً احتراماً درخواست کر رہا تھا شعراء حضرات سے۔ اب آگے میں اپنی بات مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع سے عام ماحول بن چلا ہے کہ جب تک دینی پروگرام نہ رکھا جائے تب تک ہماری شادی ادھوری ہے۔ ٹھیک ہے، دینی پروگرام ہونا چاہیے، گاہے بگاہے، وقت بے وقت۔ بے وقت کا مطلب کوئی ماحول کوئی موقع نہ ہو تو بھی
ایسا نہیں ہے کہ شادی کا موقع ہو تو ہی، میت ہو جائے گھر میں تو ہی نہیں، گاہے بگاہے الگ الگ موقعوں سے بھی ہم دینی پروگرام کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی تو جمعہ کے دن ہمیشہ جمعہ کی مسجدوں میں دینی پروگرام ہوتا ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے حضرت ہیں کنھوا کے ناظم صاحب مولانا اظہار الحق صاحب دامت برکاتہ، وہ کہا کرتے ہیں کہ آج کل کا ایک عام ماحول یہ بن پڑا ہے لوگوں میں کہ جتنا زیادہ ایران توران کی ادھر ادھر رسم و رواج ہم لوگ شادی بیاہ میں مکمل کر لیتے ہیں، گیت گانا بجانا سب کچھ، آخر میں ایک دینی پروگرام کر لیا اور یہ سمجھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ سارے گناہ کا کفارہ ہو گئے اور بس ختم۔ میں خطبے کے اندر 2 آیت پڑھ چکا ہوں، ان دونوں آیت کے اندر مشترکہ ایک حکم بیان یہ کیا گیا ہے کہ ہمیں فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ فضول خرچی شادی بیاہ کے موقع سے سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے۔ ضروریات میں خرچ کرنا تو یہ ہمیں ہمارا اسلام بھی منع نہیں کرتا ہے، لیکن ضروریات سے بڑھ کر کے قرآن کریم کی آیت ہے کلو واشربو، کہ کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفو، حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ شادی بیاہ کے موقع سے زیادہ تر اس بات کا تجربہ کیا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے گھروں میں فضول خرچی بہت ہوتی ہے۔ جب گھر میں شادی بیاہ کا ماحول شروع ہوتا ہے، باہر سے مہمان آتے ہیں، سب سے زیادہ کھانے کی بربادی، یہ ایک فضول خرچی۔ اس کے بعد جدھر آپ چلے جائیں گھروں میں، ادھر کپڑا ادھر کپڑا ادھر کپڑا ادھر کپڑا، ایک ایک گھر کے اندر شادیوں کے اندر بچے سے لے کر کے جوان بوڑھے تک ہر ایک کے لیے شادی بیاہ میں 3 4 جوڑیاں کپڑے سلائی جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ فضول خرچی۔ قرآن کریم نے بہت زیادہ منع کیا ہے اس بات سے کہ ہم فضول خرچی کریں۔ فضول خرچی، اب یہ دینی پروگرام رکھا گیا، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، کچھ نوجوان لوگوں کا مزاج تھا، پتہ نہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں 3 سے 4 3 مقرر ہیں، 2 شعراء حضرات 5، اور اگر مائک وغیرہ سب چیز کا خرچ جوڑ لیا جائے تو 5000 سے زیادہ چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ دینی پروگرام کرنا تھا ہمیں تو ہم معمولی خرچ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں نام کرنا ہے، آواز کو بھی اونچا بنانا ہے، اور اتنا زیادہ یہ کرنا ہے کہ بھائی 10 لوگ نام لے کے فلاں صاحب کے شادی کے موقع سے جو پروگرام ہوا تھا وہ کیا اس کی کوئی مثال نہیں، ایسا پروگرام ہوا۔ لیکن یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر فضول خرچی کرنے والوں کو 2 طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو اللہ نے کہا انہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، اور دوسرا کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم میں سے کوئی مسلمان، ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو کوئی شیطان کا بھائی کہہ دے تو وہ برداشت کر لے۔ اگر اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تجھ سے محبت نہیں کرتا ہے تو فوراً غصے میں آ جائے گا، چاہے وہ بڑے سے بڑا شرابی کبابی کیوں نہ ہو، جواری کیوں نہ ہو۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے انہ لا یحب المسرفین، کہ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ پھر ہم لوگ کیسے فضول خرچی کرنا پسند کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے تو فوراً ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فضول خرچی کرتے ہیں تو ہم شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی یہ صرف شادی بیاہی کے موقع سے نہیں ہے، الگ الگ موقع سے بھی فضول خرچیاں کی جاتی ہے۔ پہننے میں، اوڑھنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے، سلام کیا، اندر سے جواب آیا، کہنے لگے کہ بیٹی ملنا چاہتا ہوں۔
فرمانے لگی کہ ابا حضور میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اچھی طرح سطر ڈھانک سکوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینکی، بیٹی نے اوڑھ لیا، اجازت دی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. ہے کون؟ دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی ہے. لیکن دیکھ لیجئے کہ اتنا کپڑا نصیب نہیں کہ پورے سطر کو صحیح سے ڈھک سکے. اپنے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک کپڑا ابھی پہنا، سال 1.5 سال گزر جاتا ہے، پھر اس کپڑے کو ہاتھ لگائے ہوئے اتنا کپڑا ہے کہ کپڑے کا بھی دھیان سے نکل جاتا ہے کہ میرے پاس کتنا کپڑا ہے. بے شمار فضول خرچیات. گلے کا ہار ہے تو آج گھر میں عورتوں کے پاس اتنا زیادہ زیورات، تو سونے چاندی کے جو اصل ہے وہ اصل ہے، سونے چاندی کا زیورات بنا ہوا، لیکن اسے بھی پہنے ہوئے زمانہ ہو جاتا ہے، بس رکھے ہوئے. دیکھیں ہم لوگ جس امت میں آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے پیسے کو روک کر کے رکھنے والا جسے ہم بخیل کہتے ہیں، کہ ضرورت کی جگہ پر خرچ نہ کرے، اسے کہا جاتا ہے بخیل. قرآن کریم نے اسے بھی منع کیا کہ بخیلی نہیں کرنی ہے. ایک ہے کہ بس دولت جمع کرتا چلا جائے. ابھی ایک فلیٹ کا مالک ہے، دماغ میں ہے کہ کسی طریقے سے دوسرا فلیٹ خریدا جائے. ایک جگہ روڈ کے بازو میں زمین خریدی ہے، پھر دماغ میں ہے کہ کسی طریقے سے دوسری جگہ روڈ کے بازو میں زمین خریدی جائے. قرآن کریم میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ ہم جو لوگ مال جمع کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے مال کو لایا جائے گا اور ان کے پیشانی کو داغ دیا جائے گا، ان کے پشت کو داغا جائے گا، ان کے سامنے ان کے سینے پر تھپا لگایا جائے گا مہر، اور کیا کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنتم تکنزون، کہ یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، لو عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم نے جمع کیا تھا. بھائیوں قرآن کہتا ہے کہ نہ ہمیں مال ڈھیروں جمع کر کے رکھنا ہے، اور نہ ہی جمع کیا ہوا مال ہمیں ایک دم بخیلی کے ساتھ رکھنا ہے، بلکہ خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ بھی کرنا ہے. قرآن کریم نے اس کے بھی دروازے بتا دیے، آتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. قرآن کریم نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، لیکن اتنا تو ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ پر ہم خرچ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، چاہے ہم بظاہر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کمایا، ہمارے باپ کی دولت ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت کے بدلے میں تمہاری مال کو، تمہاری جان کو خرید لیا ہے. اب جو ہم اپنے اوپر روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، اپنی ذات پر ڈھیروں روپیہ، ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے امانت میں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے، حد سے بڑھنے کے لیے نہیں کہا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المسرفین، کہ اسراف نہ کرو، ولا تبذر تبذیرا، کہ تبذیر نہ کرو. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر ہم دیہاتی لوگوں کی زبان میں بس اتنا ہے فضول خرچی، لیکن اگر ہم اسے تفسیر کے اصطلاح میں سمجھنے جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ضرورت کی جگہ پر خرچ کیا جائے، لیکن جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے اس سے زیادہ خرچ کرے، اسے کہتے ہیں اسراف. ضرورت کی جگہ پر خرچ کیا جائے لیکن جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے اس سے زیادہ خرچ کرے، اسے کہتے ہیں اسراف. اور ایک وہ ہے جو ضرورت کی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خرچ کرتے چلے جائے، اسے کہتے ہیں تبذیر. دونوں ہے فضول خرچی، اور قرآن کریم نے دونوں سے منع کیا. میں امید کرتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، فضول خرچی کی برائی آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ سب سے پہلے مجھے سمجھنے کی توفیق دے، پھر آپ حضرات کو بھی اس کی صحیح سمجھ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے.